پلیز مجھے پینے دو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھیننا چاہتی تھی، مگر وہ تب اس کے ہونٹوں کنارے پر جہاں دودھ سے اس کی مونچھیں بنی ہوئی تھی وہاں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے صاف کرتا ہے اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے اپنے اور قریب کر گیا۔ اس کی سانسوں کو بری طرح سے پیتا ہے۔ وہ اس قدر خود کو سیراب کر رہا تھا کہ اپنی سانس مدھم ہوتے پاتی ہے، مگر وہ اس کے ہونٹوں کی جلن اپنے ہونٹوں پر اتار چکا تھا، جس کی وجہ سے اب اسے جلن تو کم ہوئی تھی۔ وہ اس ملک کی ملکیت تھی۔ تم جس طرح چاہو، جیسے چاہو تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں، اور ایسا کرنے پر تم مجھے نہیں روک سکتی۔ میں نے تمہیں ایک چانس دیا تھا یہاں سے جانے کا، مگر لگتا ہے تمہیں میری جدائی پسند نہیں آئی۔ کاش تم جان سکتی کہ اب میرا اندر جانے والی گرمی تمہارے جسم کو راغ کر دے گی، جو تم کبھی بھی اس باول کو آدھا نہ چھوڑتی۔ وہ دودھ کا گلاس زمین پر دے مارتا ہے تاکہ وہ اپنی جلن کو کم کر سکے، مگر جب اس نے دیکھا کہ اپنا روح اس کی طرف کر رہا ہے تو بہت خوف کے ساتھ وہ پوچھنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو؟ جو ہر مرد ایک عورت کے ساتھ کرتا ہے، مگر تم ڈرو مت میری جان، کیونکہ اب ایسا ہو کر رہے گا، اس لیے تمہارا ڈرنا کسی کام کا نہیں۔ وہ اسے بیڈ پر اچھال دیتا ہے اور اس کا جھکاؤ اس کے نازک وجود پر کرتا ہے۔ اس کے لبوں کو قید کر کے سانس میں اس قدر سختی تھی کہ اس کی سانس سے بند ہو جائیں۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کو اوپر کرتا، اس کے پیٹ کو چومتا ہے، جبکہ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے پینٹ کو انزپ کر رہا تھا، جسے دیکھ کے وہ اور ڈر گئی۔ پلیز ایسا مت کرو، وہ اپنے کپکپاتے ہونٹوں سے کہتی ہے، جبکہ امیس اس کی بات انسنی نہیں کرتا اپنے عمل کو شروع کر گیا۔ اس کی پہلی شدت پر وہ چیختی ہے، مگر امیس اپنے عمل کو اور تیز کرتا ہے، اسے درد دے رہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو لے آیا، جی جان سے اپنے عمل کو بڑھاتا اس کو سسکیوں کا سبب بن رہا تھا۔ کبھی اس کے گالوں کو چومتا تو کبھی انہیں کاٹتا۔ جب دل بھر گیا تو بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹتے امیس گہرا سانس بھرتا ہے، جبکہ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو کو جاری کرتی اپنا رخ دوسری طرف کر لیتی ہے، جو شاید امیس کو غصہ دلا گیا تھا۔ تب وہ دوبارہ اسے اپنے طرف جھکاتا ہے۔ کیا سوچ کر تم نے میری طرف کمر کی کہ میں اسے دوبارہ نہیں کروں گا؟ تو تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے سوزن میری جان۔ وہ صرف آنکھوں سے ہی دکھتا ہے۔ امیس پلیز دوبارہ نہیں۔ وہ اس کے عادت جانتی، اس کے آگے میں نے سماجت کرنے لگی، جبکہ اس کو امیس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ وہ اس کے کان کے پاس بھاری الفاظ میں سرگوشی نمک کہتا ہے، جب تک میں تمہیں پوری طرح حاصل نہیں کر لیتا تب تک مجھے چین نہیں ملے گا۔ میری اس بے قراری کا حل صرف تمہاری قربت میں ہے۔ وہ دوبارہ سے اپنے ہونٹوں سے سوزن کے لب قید کر گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ سے چٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کے چہرے کے ہر ایک نقش پر اپنی نظروں کی تپش رکھتا ہوا اسے نیند سے بیدار کر چکا تھا۔ گڈ مارننگ مائی لو، وہ محبت سے بولا تھا، جبکہ سوزن کو اس کا اس طرح بولنا ہر بار کی طرح عجیب لگتا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی، کیونکہ انسان جب کسی قید میں ہوتا ہے تو اس کے بس میں اپنی آزادی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا جب تک قید کرنے والے سے خود آزادی نہ دے دے۔ تم تو ابھی تک رات کو لے کر بیٹھی ہو، اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی سوزن، تم میری بیوی ہو اور سب سے بڑھ کر تم میری محبت ہو، اور محبت میں سب ناجائز بھی جائز ہوتا ہے۔ پھر اتنا کترانا کس بات پر؟ ہم یہ سب پہلے بھی تو کر چکے ہیں، بس فرق یہ تھا کہ تب تم بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر اب مجھ سے تھوڑا سا ناراض ہو، مگر میں تمہیں منا لوں گا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، جبکہ اس کی آنکھوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ اس کے لیے سب کرنا عزت النفس کو رون دینے کے برابر تھا۔ مگر اب اس بات کو کون سمجھائے؟ امیس پلیز مجھے جانے دو، نہیں ہے میرا کوئی رشتہ تم سے، نہیں ہے ہماری درمیان کوئی محبت، تم سے محبت کرنے سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں، سوزن بھاری آواز میں بولی تھی، جبکہ اس کی پھر سے جانے کی رڑ سن امیس کو غصہ تو آیا تھا، مگر وہ اسے کنٹرول کر گیا تھا۔ مگر جب سوزن نے اس کی محبت کو ایسا کہا تو امیس کے لیے برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھ کر اس کے جبڑے کو دبوچ لیتا ہے۔ کیا ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ جانا ہے جانا ہے، کیا میری بکواس تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی؟ اور جانا بھی کیوں چاہتی ہو؟ صرف اپنے وہاج کے لیے بتاؤ۔ وہ اپنی پکڑ سختی لاتا ہے، جبکہ سوزن کے دونوں ہونٹ اب کھل چکے تھے، اس کے سفید دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ اس کے لیے اتنا کترا رہی ہو، کہ اس کے لیے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے، صرف اس وہاج کے لیے۔ ایسی کیا کمی ہے مجھ میں سوزن؟ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔